کراچی میں 4 افراد کا بہیمانہ قتل، ماڑی پور نالے سے 4 افراد کی تشدد زدہ لاشیں برآمد، 1 خاتون اور 3 نوعمر لڑکے لڑکیاں شامل۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا۔ پولیس سرجن کے مطابق مرنے والوں کے جسم پر تشدد کے نشانات بھی موجود۔ 10 سال کے لڑکے کی لاش گلا کٹی ہوئی ہے۔ 13 سے 15 سال کے لڑکے لڑکی اور 40 سالہ خاتون کے جسم پر بھی تشدد کے نشان موجود ہیں۔ چاروں افراد کو قتل کر کے نالے میں پھینکے جانے کا شبہ۔ آئی جی ساؤتھ کے مطابق لاشیں 10 سے 15 روز پرانی ہیں۔ پولیس کے مطابق گٹر میں لاشیں پھینک کر اوپر سے پتھر بھی ڈالے گئے۔ صورتحال سے لگتا ہے تمام افراد کو قتل کہیں اور کیا گیا اور لاشیں نالے میں پھینکی گئیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا نوٹس، پولیس اور متعلقہ اداروں کو فوری تحقیقات کا حکم، رپورٹ بھی طلب کر لی۔ کہا شہریوں کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ سندھ حکومت متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کرے گی۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرے چھٹے روز بھی جاری۔ پرتشدد احتجاج کے دوران ہلاک ہونے والوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ ازنا سمیت دیگر شہروں میں مشتعل افراد اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں شدت۔ ادھر اقوام متحدہ کا ایران میں مظاہرین کی ہلاکت پر تشویش کا اظہار۔ یو این انسانی حقوق کونسل کی نمائندہ کا کہنا ہے ایران میں فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بڑھ گئی ہیں۔ مظاہرین کے خلاف ضرورت کے زیادہ طاقت کے استعمال سے گریز کیا جائے۔ دوسری جانب ایران نے امریکی صدر کے بیانات کو اپنے معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا۔ خط میں لکھا صدر ٹرمپ ایران میں پرتشدد سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جو عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بیرونی دباؤ یا فوجی مداخلت کے بہانے بدامنی کو بھڑکانا ایرانی خود مختاری کے خلاف ہے۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کا کہنا ہے ایران کی سلامتی کی طرف بڑھنے والا ہر مداخلت پسند ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز کہا تھا کہ اگر ایران پرامن مظاہرین کو قتل کرے گا تو امریکہ ایران میں مداخلت کرے گا۔ پنجاب میں امراض قلب کے لیے انٹراویسکولر سرجری کی جدید ترین تکنیک متعارف کروانے کا فیصلہ۔ امریکی ڈاکٹرز انٹراویسکولر سرجری کی جدید ترین تکنیک کے لیے ڈاکٹرز کو ٹریننگ دیں گے۔ چلڈرن نرسز اور جناح اسپتال کے ڈاکٹرز کو ٹریننگ دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اوکلاہوما ہارٹ ہسپتال کے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر ڈاکٹر نعیم طاہر خیلے کی سربراہی میں وقت ملاقات۔ وہ اپنے بریفنگ میں بتایا خون کی نالی میں چھوٹے سے سوراخ سے انجیوپلاسٹی، سٹنٹ اور ایبلیشن کی جاتی ہے۔ مریم نواز نے جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور نواز شریف میڈیکل سٹی میں امراض قلب کا جدید طریقہ کار متعارف کروانے کے لیے اقدامات کا حکم دیا۔ انٹراویسکولر سرجری کے لیے جدید طبی آلات کی خریداری کے لیے اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ اداکارہ اینجلینا جولی کا غزہ میں داخلے کے راستے رفح کراسنگ کا دورہ۔ مصر کی حدود میں رفح سرحد پر غزہ امداد لے جانے والوں سے ملاقات۔ ہلال احمر اور دیگر رضاکار تنظیموں کے کارکنوں سے گفتگو کی۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزین ادارے کی سابق خصوصی نمائندہ نے یہ دورہ مصر منتقل کیے گئے زخمی فلسطینیوں کی حالت دیکھنے کے لیے کیا۔ تباہ حال فلسطینی علاقے کے لیے امدادی سامان کی ترسیل کے انتظامات بھی دیکھے۔ اینجلینا جولی کے ہمراہ امریکی محکمہ خارجہ کا ایک نمائندہ، شمالی سینا کے گورنر اور مصر کے وزیر امیگریشن بھی موجود تھے۔ ملک بھر میں خون جما دینے والی ٹھنڈ کا راج۔ بالائی علاقوں میں برف باری سے وادیاں سفیدی میں رنگ گئیں۔ بلند پہاڑی سلسلوں سکردو، نانگا پربت، وادی نیلم پر برف باری ہوئی۔ دیر بالا، لواری ٹنل، کمراٹ، سوات، کالام اور مالم جبہ میں بھی برف کے گالے پڑے۔ برفیلی ہواؤں سے گوپس اور کالام کا درجہ حرارت -4، مالم جبہ کا -2 تک پہنچ گیا۔ بلوچستان کے اضلاع قلات کا پارہ -7، کوئٹہ کا -3 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ شمالی علاقوں میں مطلع برآلود، کشمیر، جی بی اور خیبر پختونخوا کے چند مقامات پر بارش بھی ہوئی۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان اور بہاولپور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں یکپستہ ہوائیں۔ کراچی سمیت سندھ میں بھی سردی کی شدت بڑھ گئی۔ لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 7 اور کراچی کا 12 ڈگری تک رہے گا۔ ادھر پنجاب کے بیشتر علاقے آج بھی دھند کی لپیٹ میں۔ موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کرنا پڑا۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 3 دن میں پنجاب میں شدید دھند کی پیش گوئی کر دی۔ بالائی سندھ خصوصاً سکھر کے اطراف میں شدید دھند پڑے گی۔ این ڈی ایم اے نے بھی شہریوں کو سخت سردی اور دھند سے الرٹ کر دیا۔ لاہور کی فضا میں نمایاں بہتری، AQI کم ہو کر 110 کی سطح پر آ گیا۔ موسمی نمی کے باعث اسموگ کے مضر ذرات فضا سے بڑی حد تک صاف ہو گئے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں لاہور میں اس وقت اسموگ نہیں، سرد موسم کی قدرتی فوگ موجود ہے۔
دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور آلودگی پھیلانے والی صنعتوں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ مسلسل مانیٹرنگ سے فضائی معیار میں واضح اور عملی بہتری آئی۔